اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کا وظیفہ بہت آسان ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا واحد، یا واحد، جس کا مطلب ہوتا ہے تنہا، یکتا، یگانہ، بے مثال، اکیلا۔ یہ اس میں جمالی بھی ہے اور جلالی بھی۔ اس مبارک نام سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک سارے جہانوں کا مالک، خالق، حاکم اور نگران ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں سارے جہان ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور اس کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں بالکل اکیلا ہے۔ خدائے واحد وہ ذات ہے جس کا وجود ازل سے پہلے سے لے کر ابد کے بعد تک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا تصور بھی محال ہے۔ اللہ کریم کی ذات و صفات میں تو کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے ہر اسم ذاتی اور صفاتی کے اندر اتنی برکات ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ سب سے پہلے عرض کرتی چلوں کہ اگر کوئی اس اسم پاک کا ورد شروع کر دے تو ایسا انسان جس کے ذہن پر ہر وقت فاسد خیالات رہتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کی طرف اس کا دماغ مائل ہوتا ہے، تو وہ اس اسم کا ذکر شروع کر دے۔ اگر وہ خود نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اس کو پڑھ کر نمک پر دم کر دے۔ صرف ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ فاسد خیالات سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح صبر و شکر کا جذبہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا تو اس کا قلب بھی بیدار ہوگا، اور جب یاد الہی میں محو ہوگا تو اس کو ایک خاص لذت، ایک خاص کیف حاصل ہو جائے گا، اور پھر کوئی دکھ، تکلیف، رنج اسے پریشان نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، شاکر رہنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک ولی اللہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ وہ لوگوں میں بیٹھے درس و تدریس کر رہے تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کا جہاز جو تجارتی مال لے کر جا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے، اور اپنے تدریس کے کام میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ وہ آپ کا جہاز نہیں، کسی اور کا ڈوبا ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، کہ جب جہاز ڈوبنے کی اطلاع آئی، غم کی خبر آئی، فکر کی، نقصان کی، آپ نے شکر ادا کیا، اور جب بچنے کی اطلاع آئی پھر بھی آپ نے شکر ادا کیا۔ تو انہوں نے فرمایا جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، میرا دل اسی طرح برقرار تھا، وہ شکر ہی ادا کر رہا تھا اللہ کریم کا، اس کی رضا پر راضی تھا، تو میں نے اس پر شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرے قلب میں کوئی رنج نہیں آیا۔ اور جب انہوں نے آ کر خوشی کی خبر سنائی تو پھر میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی، تو پھر بھی میرا دل اللہ ہی کی رضا میں راضی رہا، تو میں نے پھر سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اپنے رب کی بندگی میں وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور دنیاوی دکھ اور سکھ اس کے لیے برابر ہو جائیں، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے، تو اس اسم پاک کا کھلا ورد کرے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کریم کے انوار کے جلوے، دیدار الہی کی میں چاہت کرتا ہوں، دیدار الہی سے مراد اللہ پاک کے انوار کے جلوے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء روزانہ 3125 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انوار الہی کی بارش اس کے قلب پر شروع ہو جائے گی،
اور یہ عمل چند دن تک جاری رکھے گا تو اللہ پاک کے ایسے ایسے جلوے اسے نظر آئیں گے جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگر کسی کو اولاد نرینہ کی ضرورت ہے، بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں میاں بیوی، تو ان دونوں کو چاہیے کہ جب عورت امید سے ہو جائے تو دونوں میاں بیوی روزانہ 1900 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو 120 دن کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اولاد نرینہ ہی حاصل ہوگی اور نیک اور صالح اولاد ہوگی، اور جب اولاد مل جائے تو اللہ پاک کے حضور 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن سے بچنے کا عمل ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا دشمن ہے کوئی، وہ مجھ سے میری دولت چھین لے گا، میرا مکان چھین لے گا، میری جائیداد پر قبضہ کر لے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے 707 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور 41 دن تک اس کا ورد جاری رکھیں، اور 41 دن کے بعد روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے صرف 5 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں۔ انشاءاللہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح اکثر گھروں میں کہتے ہیں کہ بلائیں آ گئی ہیں، ہم پر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہو گیا ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو 777 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 70 دن تک اس کا ورد کریں، اور ہر سال کے شروع میں، جنوری کے شروع میں یا محرم کے شروع میں اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ سارا سال اس طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ برے خیالات کا دماغ میں آنا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ برے خیالات ذہن میں آتے ہیں، گناہ کی طرف دماغ کا مائل ہونا یا خوف محسوس ہونا، تو اس کے لیے روزانہ 313 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 40 دن تک پڑھیں، تو دیکھیں گے کہ بہت جلد برے خیالات دماغ سے جھڑ جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں بے خوابی کی طرف۔ کسی آدمی کو نیند نہیں آتی اور ڈپریشن ہے، بہت کوشش کے باوجود ٹینشن کم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 101 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس اسم پاک کی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے اور ہاتھوں اور چہرے پر بھی مل لے، تو انشاءاللہ بے خوابی بھی دور ہوگی، ڈپریشن بھی دور ہوگا، اور وہ جو پریشانی کا عالم ہے اس کیفیت سے بھی انسان باہر نکل آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا دشمن مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے تو میں اپنے دشمن پر حاوی ہو جاؤں، فتح حاصل کر لوں، تو اسے چاہیے کہ روزانہ 777 مرتبہ اس اسم پاک کو 40 دن تک پڑھے اور 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھے، اور جب 40 دن کے بعد یہ عمل ختم کرے تو 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کرے، انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔